محترم حضرات، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور شروع سے ہی اسلام کے اندر جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب ہی سے یہ سلسلہ 12 مہینہ چلے ہی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ محرم الحرام کو یہ فضیلت ملی ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے کی بات ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے کی گنتی کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینے میں، یہ حرمت والے مہینے میں نہ شادیاں ہوتی تھی، نہ جنگ ہوتی تھی، نہ اس میں ان 4 مہینے میں لڑائی ہوتی تھی، اور ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں شادیاں نہیں ہوتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں یہ بات سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ محرم الحرام کے جو 2 روزے ہیں ان میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا تو عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس خوشی میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم سے نجات دی تھی، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے 10ویں تاریخ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، محرم الحرام کے روزے رکھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا، اللہ کے رسول کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم مشابہت ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اسی زمانے میں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہے کہ لئن، اگر میں باقی رہا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور اللہ رب العالمین نے اگر مجھے 1 سال کی زندگی اور دی، اگر میں نے اگلے سال محرم کے مہینے کو پایا دیکھ لوں تو میں بھی 9 تاریخ کو روزہ رکھوں، یعنی 10 تاریخ کا روزہ تو رکھ لوں گا لیکن 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں، اے لوگو یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن پہلے رکھو یا 1 دن بعد میں رکھو۔ مثال کے طور پر 8ویں تاریخ ہیں تو کل ہم کو روزہ رکھنا ہے، اگر ہم کل روزہ نہ رکھ پائیں تو ہمیں چاہیے کہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، لیکن اگر ہم کل روزہ رکھ لیں 9 اور 10 تو ہمیں چاہیے کہ 10، 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہ بھی فرما رہے تھے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المبارک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اگر کوئی مہینہ ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کا مہینہ قرار کیوں دیا ہے اس محرم کے مہینے کو میرے بھائیوں؟ کیونکہ رمضان کے بعد اگر کوئی پیارا مہینہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے تو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماتم نہ کریں، ہم سینہ چاک نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، بلکہ ہم
محرم کے 2 روزے رکھے، وہ 9 اور 10 کو۔ اور بعض کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ یہی عاشوراء کا روزہ، محرم کے 2 روزے فرض ہوئے تھے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، بعض کو ہٹا دیا گیا، استحباب کر دیا گیا کہ وہ مستحب اس کو ٹھہرا دیا گیا کہ محرم کے 2 روزے اس کو جو چاہے گا وہ کرے گا، اور جو کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سنت الماضیہ، جو انسان، جو شخص یہ محرم الحرام کے 2 روزے رکھے گا، یعنی 9-10 یا 10-11، تو اس کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو ہٹا نہیں دیا جائے گا، لیکن چھوٹی موٹی جو ہم اور آپ سے غلطی ہوتی ہے، ہم اور آپ دن کے اندر کتنی ساری برائیاں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں، ان برائیوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین ہٹا دے گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے میرے پیارے بھائی؟